الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وارث الصراط صلى الله تعالى عليه وسلم ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله لائق عزت تعظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء ذوی الاحترام محترم و مکرم سامعین کرام، یہ بابرکت محفل جس میں ہم شریک ہوئے ہیں ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے پاک حبیب کے وسیلے سے جن کے لیے ہم نے اس محفل کا انعقاد کیا اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، مغفرت فرما دی ہو تو درجوں میں بلندی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے پاک حبیب کا قرب اور شفاعت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے حضرت مولانا محمد یوسف اکبری صاحب کا خطاب سماعت فرمایا۔ الحمدللہ اگر انہوں نے جو باتیں بتائی انہی پہ ہم عمل کریں تو ہمارے لیے یہ دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو جائے۔ کہ انہوں نے اصلاحی بیان فرمایا اور آج اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے کہ آج اصلاح ہو، اور اصلاح اس لیے ہو تاکہ جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں دور ہو جائیں۔ صرف جنت کے واقعات سن کر کے اور یہ کہنا کہ ہم ہی جنتی ہے اور اسی خیال میں رہنا اور خیال میں رہتے ہوئے نہ کوئی عمل کرنا، یہ کس نے کہا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمل نہ ہو اور وہ جنت میں جائے۔ ساری باتیں میرے آقا تاجدار مدینہ نے ہمیں بتا دی ہے کہ جنت درکار ہے، جنت چاہیے تو ہمیں کس طریقے سے زندگی بسر کرنی، جنت اگر چاہیے تو ہمیں کس طریقے سے رہنا۔ اور یہ محفل سجائی گئی ہے ایصال ثواب کے لیے، تو ایصال ثواب جو ہے وہ ہے کیا؟ یعنی ایصال ثواب حقیقت میں کس کو کہتے ہیں؟ کیا بس یہ محفل سجائی، تقریر ہوئی، نعت خوانی ہوئی، صلاۃ و سلام ہوا، ہم نے حاضری دی اور پھر کھاوا کھا کے چلے گئے، کیا اسی کا نام ایصال ثواب؟ حقیقت میں اسی کا نام ایصال ثواب نہیں ہے۔ ایصال ثواب کہتے ہی اس کو ہے جس سے مردے کو فائدہ ہو،
فائدہ ہو تب جا کر کے ہماری یہ محفل سجانا، اور ہم نے جو کوششیں کی ہے اس میں ہم کامیاب ہوئے کب؟ جب مردے کو پہنچے ثواب۔ ثواب پہنچے گا کب؟ ثواب اس وقت پہنچے گا جب ہم ان ساری باتوں پہ عمل کریں، جو بیان ہو اس پہ عمل کریں۔ صرف سن کر کے واہ واہ کر کے یہ ساری باتیں اس طریقے سے نہیں ہوتی، یہ ساری باتوں پہ عمل۔ اگر ساری باتوں پہ نہ ہو سکے تو کسی ایک پہ بھی عمل کرے جس سے اس کو ثواب ملے۔ ایک پہ تو عمل ہو، یعنی اتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک کسی ایک بات پہ عمل کرے تو یہ ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات ہے، اور جس کے اصحال ثواب کے لیے رکھا گیا اسے بھی فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب یہ عمل کرے کون؟ اب یہ عمل کون کرے گا؟ یعنی بہتر تو یہی ہے کہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب، لیکن اب یہ دنیا کا دستور ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے بس یہ اسی کی بات مانتے ہیں، اور جو کچھ بھی کرتے ہیں اسی کے لیے۔ اب ایسا ضروری نہیں کہ جتنے آئے ہیں سب کو اس مرحوم جس کا انتقال ہو گیا اس سے محبت ہو، سب کو تو نہیں ہوگی۔ بیٹھنے والوں میں کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ بھائی نہیں جائیں گے تو خراب لگے گا، ورنہ آدمی تو ایسا تھا کہ جانے جیسا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں حالانکہ اس کے مرنے کے بعد ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ اس کی اچھائیوں کو بیان کریں، وہ بھی تو اسے چھوڑ دے بھول جائے، اس کی اچھائیوں کو بیان کرے تاکہ اس کی اچھائیوں کو بیان کرنے سے اس کو ثواب ملے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن آج کل یہ دور ہی ایسا ہے، آج کل ایسی کوئی باتیں نہیں کرتا۔ آج کل تو لوگ اس کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں، دل میں نفرت ہے تو برائیاں۔ حالانکہ میرے آقا تاجدار مدینہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس دین میں صرف خون کا رشتہ نہیں، ایمانی رشتہ ہے، اور ہر ایمان والا بھائی بھائی ایک بھائی دوسرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے بلکہ اس کی مدد کرے۔ زمین کے اوپر ہے تب بھی اس کی مدد کرے، اور زمین کے اندر ہے اور زمین کے اوپر جو ہے وہ بس اس کی اچھائیوں کو بیان کرتا رہے، اور اللہ اسی کے صدقے اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ چاہیے، لیکن عمل کرے گا کون؟ جس کو ہوگی محبت۔ اب میں صرف زیادہ سب سے تو نہیں کہوں گا، لیکن گھر والوں سے اتنا ضرور کہوں گا کہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے گھر والا ضرور کرے۔ انہیں تو محبت ہے تب تو انہوں نے اتنا خرچہ کیا، انہوں نے یہ جو خرچہ کیا صرف کھاوا کھلانا۔ میں کہتا ہوں اگر کھاوا نہیں کھلاؤ گے تب چلے گا، لیکن ہاں جو بیان ہوا اس پہ عمل۔ کیا بات ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، دیکھیں کوئی فتویٰ نہ لگا دے، ضروری ہے فتویٰ کوئی نہ لگا دے۔ ایصال ثواب جو ہے، ایصال ثواب یہ دیکھیں میں ان لوگوں کا ذکر بھی نہیں کرتا، نام بھی نہیں لیتا، لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ وہابی اہل حدیث دیوبندی یہ جو ہے یہ جو ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں اور ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں، یعنی وہ جو کہتے ہیں وہ ہماری یعنی اہل سنت و جماعت میں بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری۔ ایصال ثواب کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم جو سنیں اس پہ عمل کریں، صرف کھاوا کھانے کی نیت سے نہ آئے، کھا کر کے چلے جائیں نہیں، جو کچھ بھی بیان ہوا اس پہ ہو عمل، جو کچھ بھی بیان اس کو سن کر کے اسی پہ زندگی بسر کرے تو ثواب ہمیں بھی ملے گا، جنہوں نے یہ محفل سجائی انہیں بھی ملے گا، اور جن کے لیے سجائی گئی انہیں بھی ملے گا، انہیں بھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میں تو ہر جگہ پہ جاتا ہوں جہاں کہیں بھی، اور ایصال ثواب کی محفل ہو یا کوئی اور محفل ہو، جب ثواب کی بات آتی ہے ثواب کی تو کسی ایک کو نہیں پہنچاتے۔ الحمدللہ میرے آقا نے ہمیں وہ طریقہ بتایا ہے کہ مانگنا ہے، مانگنے والا اگر ایک ہے تو میرے آقا نے فرمایا اکیلے کے لیے مت مانگ، مانگنا ہے تو سب کے لیے مانگ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے یہی تو طریقہ بتایا ہے، میرے آقا نے بتایا ربنا آتنا فی الدنیا،
اگر اکیلے مانگ رہے ہو تو یہ مت کہو ربی ہے میرے رب مجھے عطا کر، کہنا ہے تو یہ کہو ہے ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا کی بھلائی۔ اکیلے بھی مانگ رہا ہے تب بھی کہے گا ربنا آتینا، مولا تو عطا کر ہمیں عطا کر۔ پتہ یہ چلا محفل کسی ایک کے لیے نہیں، محفل ہر کسی کے مرحوم کے لیے ہے۔ اب دیکھیں یہ موت جو ہے موت، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے گھر نہیں ہوئی یا نہیں آئے گی، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے خاندان میں یہ آ ہی نہیں سکتی۔ آپ حیات بھی دیا ہے تو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور یہ بس اسی بات میں ہر کسی کا اتفاق ہے۔ یعنی اللہ کی وحدانیت میں اختلاف، نبی کی رسالت میں اختلاف، موت میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور لوگ سچ کہتے ہیں تو صرف اسی بات پہ، باقی تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ لوگ اگر سچ بولتے ہیں تو بس ایک ہی بات کرتے ہیں کہ مرنا ہے، اسی بات میں سچائی ہے کہ مرنا ہے۔ تو ہر کسی کے گھر میں تو ابھی یہ محفل اگرچہ سجانے والا ایک ہے، خرچہ وہ کر رہا ہے، لیکن اس محفل سے اٹھے بغیر خرچے کے ہم اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اٹھ کر کے جو کچھ بھی بیان ہو اس پہ عمل کرے۔ ضروری ہے عمل، اصلاح ضروری ہے۔ اور آج صرف جنت کے واقعات سن کر کے اور یہ کہ بھائی سبحان اللہ کہو اور جنت میں درخت لگاؤ، سبحان اللہ کہو جنت میں محل بناؤ، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا۔ سبحان اللہ کہنے سے درخت بھی لگے گا، سبحان اللہ کہنے سے محل بھی بنے گا، لیکن وہاں درخت کے چھائے میں بیٹھنے کے لیے، اس محل میں رہنے کے لیے پہلے جنت میں بھی جانا پڑے گا۔ واہ 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 سبحان اللہ، حق ہے۔ درخت لگا لیا، محل بنا لیا، جنت میں نہیں گئے تو ضروری ہے یا نہیں؟ بات اگر نہ سمجھی ہو تو سمجھا دو، ارشاد عطا۔ اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کو فون کر دیا کہ بھائی مانڈوی میں مجھے مکان چاہیے لے لے، یہاں بیٹھے بیٹھے فون تو کر دیا کہ مانڈوی میں مجھے مکان چاہیے لے لے، اور اس نے وہاں مکان آپ کے نام پہ لے لیا۔ اب آپ مانڈوی گئے نہیں تو رہیں گے کہاں؟ اب بیٹھے مالیہ میں ہیں، مانڈوی گئے ہی نہیں، مانڈوی جانے کا ہوا ہی نہیں تو مکان کس کام کا؟ ضروری ہے مانڈوی جائے تب جا کر کے مکان میں رہیں گے۔ اگر درخت لگ بھی گیا ہے تو پہلے جنت میں جانے جیسے کام اور عمل کرے۔ نعرہ رسالت، واہ 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 سبحان اللہ۔ امید پہ زندگی بسر مت کریں کہ ہم نے درخت لگا دیے، لگ تو گئے، محل بھی بن گئے، لیکن جانے کے لیے تیاری، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے دروازے ہیں اور ہر دروازے پہ لکھا ہوگا باب الصلاۃ، باب الصوم، باب الصدقات، زکات، یعنی یہاں سے وہ گزریں گے جو نماز پڑھے ہوں گے، یہاں سے وہ گزریں گے جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا، اسی دروازے سے وہ گزریں گے جنہوں نے صدقات و خیرات دیے ہوں گے۔ اب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر جنت میں جائیں گے کیسے؟ عمل ہو عمل، بغیر عمل کے دیکھیں یہ زندگی فضول ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں اور اس زندگی میں خود بھی بچیں، صرف اپنا نہ سوچیں۔ ہمیں حکم یہی تو رب نے دیا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم بھی بچو، اپنی اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے؟ رب نے فرمایا جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے خود کو بھی بچانا ہے اور اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ ہم بھی بچیں، اولاد کو بھی بچائیں، کس چیز سے؟ لیکن بچیں گے کب؟ ہم کب بچیں گے؟ اولاد کب بچے گی؟ جب ہمارے پاس ہوگا علم۔ بغیر علم کے نہیں بچ سکتے، علم ضروری ہے۔ علم ہوگا تب پتہ چلے گا کون سی چیز حلال، کون سی حرام، کون سا کام کرنا حلال، کون سا حرام، ساری چیزیں ہوگی اور پھر اس پہ زندگی بسر کر خود بھی بچیں گے، اہل و عیال کو بھی بچائیں گے۔ اس سے جہنم کی آگ سے بچانا ہے، خود کو بھی
اہل اور عیال یعنی اولاد کو بھی، خاندان کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، دوست احباب کو بھی، جس سے محبت ہے سب کو بچانا ہے. سب کو محبت ہوگی تب بچائیں گے، دشمنی ہوگی تب کوئی نہیں بچائے گا. محبت ہے تب نا. اگر بھائی میں یہ سوچوں کہ مجھے کیا عمل کرو یا نہ کرو یہ آپ کی مرضی، آپ جانو، آپ کا کام جانے، اور میں بیان نہ کروں ایسے ہی بیٹھ جاؤں تو ضروری ہے جب دل میں درد ہو، محبت ہوتی ہے تب جا کر کے کسی کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا یہ عمل کر. باپ کیا یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا جہنم میں جائے؟ دنیا کا حال تو یہ ہے کہ سردی کا موسم ہو، سردی کا بیٹا جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے باپ کہتا ہے بیٹا گرم لباس پہن کر کے نکل، کہیں سردی پکڑ نہ لے. اور یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں ذرا سی کھانسی آ جائے تو باپ ڈر جاتا ہے کہ کہیں کورونا نہ ہو جائے. بیٹی کو کتنی احتیاط کے ساتھ باہر نکالتا ہے، گرمی کا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، دنیا کے اندر جیسے خیال رکھتے ہیں ویسے بیٹوں سے کہے بیٹا اس دنیا میں چند دن رہنا ہے، آخرت والی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے. اس دنیا میں رہ کر کے خود کو جہنم کی آگ سے بچا. جیسے یہاں سردی سے بچاتے ہوئے سے اولاد کو کہو جہنم کی آگ سے بھی بچے گی. کب؟ جب ہم اسے دین والا رستے پہ لائیں گے، جو دین کا رستہ ہے اسی پہ لائیں گے، اور وہی رستہ ہم بتائیں گے، باپ بتائے باپ. کیونکہ سب سے پہلا مدرسہ ماں اور باپ ہے. سب سے پہلا بچوں کی عمر 3 یا 4 سال کی ہوں تب سے ان کے ذہن میں بات بٹھا دیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں 2 باتیں بٹھا دے بچوں کے ذہن میں. ایک بات بٹھا دے کہ بیٹا رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور دوسری بات اس کے دل میں حضور کی محبت بٹھا دے، حضور کے واقعات اسے سنائے. بیٹا اگر تھوڑی سی شرارت کرے یا پھر ظاہر سی بات اسے کہے بیٹا یہ کام ہمارا نہیں، میرے آقا کا کام تو یہ تھا، تو کیا کیا. بچپن ہی سے حضور کی باتیں بچپن ہی سے اسے سکھائے. اور پھر جو ہے دیکھ تیرا بیٹا غوث اعظم کا غلام ضرور بنے گا. بے شک غوث اعظم کا غلام بنانا ہے تو ماں باپ بھی ایسے ہونے چاہیے جیسے غوث اعظم کے تھے. ماں باپ بھی ایسے ہونے. نہیں سنا آپ نے ان کے باپ کا حال کیا ہوا؟ صرف ایک ہی تو سیب کھایا تھا، اور کھایا تھا تو ایسا نہیں کہ توڑ کر کے کھایا تھا، بغیچے سے توڑ کر کے، ایسا نہیں تھا. سمندر میں تیرتا ہوا آ رہا تھا اور آپ کو بھوک لگی تھی اور آپ نے کھا لیا. اور پھر یعنی ذہن میں خیال لیا تو کھا تو لیا، تھا کس کا یہ پتہ نہیں، مالک کون؟ بغیر اجازت کے کھایا. اگر اللہ نے اسی میں مجھے پکڑ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ ڈر کتنا، اسی کا نام ہے اللہ کا ڈر. یعنی ان کے ذہن میں پہلے ہی سے بٹھا دیا تھا کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کھا لیا، رب نے دیکھ لیا. اب اللہ نے اگر پوچھ لیا اے ابو صالح بتا بغیر اجازت کے سیب کھایا تھا اور یہ سیب تھا کس کا تجھے پتا نہیں، کیا اس مالک سے ملا، معافی مانگی، کہا کیا کروں؟ پھر انہوں نے تلاش کی تو پھر سمندر کے کنارے ایک بغیچہ نظر آیا اور پوچھا یہ بغیچہ کس کا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا یہ عبداللہ سبعی کا بغیچہ ہے. پھر گئے اور وہ بھی اللہ کے ولی تھے. ان سے کہا کہ دیکھو سمندر کے کنارے، میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ سیب آپ کا ہی تھا، کیونکہ آپ کے بغیچے کے درخت کی ٹہنیاں سمندر کے کنارے اور سمندر کی طرف پھیلی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اسی میں سے گرا ہو اور یہ سیب تیرتا ہوا آیا اور میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا. اب آپ مجھے معاف فرما دیں کیونکہ یہ سیب آپ کا تھا. جب تک آپ معاف نہیں کرو گے تب تک رب بھی معاف نہیں کرے گا. عبداللہ سمعی نے دیکھا کہ ہے یہ اللہ کا ولی اور اللہ کا بندہ ہے، سچا ہے، اگر جھوٹا ہوتا تو سیب کھا لیتا اور معافی مانگنے کے لیے نہ. عبداللہ سمعی نے کہا پھر بھی اس کا امتحان تو لوں. امتحان لیا عبداللہ سمعی نے، کہا معافی کروں، معاف تو کروں گا لیکن شرط ہے. کہا کیا؟ کہا میرے یہاں 12 سال بغیر تنخواہ کے نوکری کر، بغیر تنخواہ کے
ظاہر سی بات ہے بغیر تنخواہ کے 12 سال نوکری کرنا. اب ذرا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتا دیں اگر یہ حال ہمارا ہوتا, ہم اگر ایک سیب کھا لیتے اور دل میں خیال آتا کہ معافی مانگنے کے لیے جائیں اور معافی مانگنے کے لیے جس کے پاس گئے وہ اگر ہمیں یہ کہہ دیں کہ 1 مہینہ بغیر تنخواہ کی نوکری کر, ہم گالیاں دیں گے, دادا گیری کریں گے. یہ ہمارا مولانا یوسف صاحب نے فرمایا وہ اسم اعظم کے لیے آیا تھا, وہ حال ہمارا ہے. آیا تھا اسم اعظم کے لیے اور پھر دیکھا حال یہ ہو رہا ہے. اسم اعظم ہوتا تو برباد کر دیتا. اور اس بزرگ نے جواب میں کہا تھا جس کو مارا گیا, پیٹا گیا, سپاہیوں نے جس کو مارا اور جس کے جسم سے خون نکلا وہی تو تھا جس نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے. پتہ یہ چلا مصطفیٰ کے غلاموں, نبی کی سنت یہی ہے کہ صبر کرے. صبر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 12 سال بغیر تنخواہ کی نوکری کی, 12 سال. اور دیکھیں نوکری بھی کس طریقے سے کی پتہ ہے. عبداللہ سمئی کے پاس ایک دن مہمان آئے تھے, مہمان. عبداللہ سمئی نے کہا بیٹا ذرا سیب اتار کر کے لا. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سیب اتار کر کے لائے اور جیسے عبداللہ سمئی نے سیب کو کاٹا چکھا تو تھوڑے پھیکے تھے. عبداللہ سمئی نے کہا کہ 12 سال ہو گئے نوکری کرتے ہوئے, تجھے ابھی تک اس کا پتہ نہیں کہ کون سے کچے ہیں کون سے پکے ہیں, کیا تو چکھ کر کے نہیں لاتا. انہوں نے جواب میں کہا تھا عبداللہ سمئی 12 سال نکل گئے ہیں, میں نے آج تک سیب کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا. تقوی کا حال یہ تھا. تقوی اسی کو کہتے ہیں, ولایت ایسے تھوڑی ملتی ہے. یہ مولانا صاحب نے دیکھیں یہ ساری باتیں جو انہوں نے بتائی, یعنی حقہ پینا, چلم پینا, افیر, گانجے, چرس اور یہ کہنا کہ ہم ولی, اس سے ولایت نہیں ملتی. ولایت کے لیے 2 چیزیں ہیں, خوف خدا, محبت رسول. جب یہ 2 چیزیں بندے کے پاس ہو تو اللہ اسے اپنا دوست اور ولی بنا دیتا ہے. بے شک دوست اور ولی تبھی بنتا ہے جب یہ 2 چیزیں ہوں. 12 سال تک انہوں نے سیب کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا. تقوی کا عالم کیا ہوگا. اور پھر 12 سال کے بعد آئے. عبداللہ سمئی نے کہا ایک اور شرط ہے, بس آخری شرط ہے اور اس پہ عمل کر لے تو میں تجھے معاف کروں گا. کہا کیا میری شہزادی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے باری, زبان سے گونگی, ہاتھوں سے لولی اور پاؤں سے لنگڑی ہے. اب ایسے کو کوئی اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اس سے شادی کر. ایسی لڑکی سے کون شادی کرے جو نہ دیکھ سکے, نہ سن سکے, نہ بول سکے, نہ پکڑ سکے, نہ چل سکے کوئی. عبداللہ سمئی نے جیسے ہی کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن معاف کرو گے. معافی چاہیے. پوری زندگی تیری شہزادی کی خدمت کرتا رہوں, سائے کی طرح رہوں گا. ہاتھ نہیں ہے ہاتھ بن کر کے مدد کروں گا, پاؤں نہیں ہے پاؤں بن کر کے مدد کروں گا, آنکھ نہیں ہے تو اس کی آنکھ بن کر کے مدد کروں گا. لیکن شرط ایک ہے, معافی. معاف کر دینا, معاف. عبداللہ سمئی نے کہا کر دوں گا, بس یہ آخری ہے, اس پہ عمل کر. نکاح ہوا اور پھر جب شام کا وقت ہوا, ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جہاں ان کی بیوی کو بٹھایا گیا تھا اس حجرے اور کمرے میں گئے. دروازے پہ دستک دی. دیوانوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ ہر کام میں نبی کے طریقے کو اختیار کرتے, سنت پہ عمل کرتے. میرے آقا کا کام اور سنت یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے اور مصطفیٰ جانے رحمت پہ درود پہ برکت ہو تو گھر والوں کو سلام کرنا شروع کر دو. گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سلام کرو. اور اگر گھر کے اندر کوئی نہ ہو, آپ اکیلے ہیں, گھر میں کوئی نہیں اور داخل ہوئے تو میرے آقا تاجدار مدینہ پر سلام پڑھ دو, برکت ہی برکت ہوگی. انہوں نے جیسے ہی سلام کیا نا, اندر سے جواب آئی وعلیکم السلام. ڈر گئے, آواز آئی, ڈر گئے. فوراً اسی وقت لوٹے, اندر نہیں گئے, دیکھا نہیں, فوراً لوٹے. لوٹ کر کے عبداللہ سمئی کے قدموں میں گرے, کہا اللہ کے بندے مجھے کس گھر میں بھیج دیا, کس کے گھر میں مجھے بھیجا. ایک سیب کھایا تھا جس کی سزا ابھی تک مل رہی ہے, اب کسی اور عورت کی آواز سن لی, پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. کسی اور کی آواز سن لی, میرا ہوگا کیا.
میں ذرا ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جو اپنی زندگی ان عورتوں کے پیچھے بسر کر رہی ہیں، ان سے بات کر رہا ہوں۔ ہماری زندگی دیکھیں اور ان کی زندگی دیکھیں۔ ولایت جو ہے انہیں ملی ہے صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ بوڑھے ہو گئے اس کے بعد ملی ہے، نہیں، مصطفیٰ کے وفاداروں، نبی کی غلامی میں آنے والوں، نبی کے غلامی کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا ہماری تاریخ پڑھیں۔ ہم نوجوانوں کا حال یہ نہ تھا کہ ہم عورتوں کی عزت لوٹے، ہمارا حال یہ تھا کہ ہم عورتوں کی عزت کی حفاظت کریں۔ یہ حال تھا۔ آج تو عورتوں کو اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں تو ڈر لاتا ہے کہ کہیں یہ غلام، کلمہ پڑھنے والے غلام نہ بیٹھے ہوں، دعویٰ کرنے والے۔ پہلے لوگ اور پہلے عورتیں جب نکلتی تھیں تو دیکھتی تھیں کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو پھر فخر سے نکلتی تھی اور کہتی تھی کہ کسی میں ہمت نہیں کہ ہماری طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے، کیونکہ یہ نبی کا وفادار ہے۔ تاریخ پڑھ لیں محمد بن قاسم کی، تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، ایسے ہی بات نہیں، تاریخ پڑھیں۔ دور تھا دابر سنگھ راجہ کا، ہندوستان میں دابر سنگھ راجہ نے یعنی حکومت تو کی ہے، لیکن جو دور غلام لے کر کے آئے ہیں ایسا دور نہ کوئی لے کر کے آیا ہے اور نہ کوئی لے کر کے آ سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی رہبر نہیں، تعلیم دینے والا نہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ میرے رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے پاس آئیڈیل موجود ہے، آئیڈیل، ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، آئیڈیل مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ سنت مصطفیٰ پہ زندگی بسر کرے، طریقہ مصطفیٰ پہ زندگی بسر کر، پھر دیکھ حال یہ ہوگا کہ آج جو دنیا تجھے مٹانے پہ تلی ہے کل یہی دنیا تجھے سلام کرے گی۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت غلام مصطفیٰ۔ لیکن شرط ایک ہے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت، میرے آقا تاجدار مدینہ کا طریقہ، دابر سنگھ کا راج تھا، اس وقت سندھ اور ہند دونوں ایک ہی تھا، اب الگ ہوئے، سندھ الگ ہے، ہند الگ، اس وقت دونوں ایک ہی تھے، اور سندھ سے نکلی تھی عورتیں حج کے لیے، کلمہ پڑھنے والی حج کے لیے روانہ ہوئی تھی، حج کے لیے نکلی تھی، ایک ڈاکوؤں کا قافلہ نے انہیں پکڑ لیا تھا، اور پکڑ کر کے جب لے جا رہے تھے اس وقت ان عورتوں نے ایک قافلے کو دیکھا اور ان قافلے والوں سے کہا اگر تم حجاز کی طرف جا رہی ہو، اگر تمہارا قافلہ حجاز کی طرف جا رہا ہے اور تم وہاں جا کر کے خلیفے سے کہنا کہ یہاں سندھ اور ہند میں مسلمان عورتوں کی عزت کی کوئی حفاظت نہیں کرتا، کسی ایک کو بھیجے تاکہ ہماری عزت کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو۔ اور وہ قافلہ جا رہا تھا عرب کی طرف، اور یہ دور تھا حجاج بن یوسف کا، دور وہی تھا، اور اس سے کہا گیا، محفل سجی ہوئی تھی حجاج بن یوسف کی، اور اس سے کہا کہ ہم ہند سے جب لوٹ رہے تھے وہاں ہم نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو چیخ رہی تھی، انہیں ڈاکو اٹھا کر کے ان کی عزت لوٹنے کے لیے لے کر کے جا رہے تھے، اور ان عورتوں نے کہا کہ اگر یہ قافلہ عرب کی طرف جاتا ہو تو کسی خلیفے سے کہہ دینا کہ وہ ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجے، اتنا کہنا تھا۔ حجاج بن یوسف جواب دے اس سے پہلے ایک نوجوان اٹھا تھا، اٹھ کر کے کہا تھا یہ کام میرے سپرد کیا جائے، ان عورتوں کی حفاظت میں کروں گا۔ اٹھنے والا کوئی 40 سال کا نہیں تھا، ایک 13 سال کا نوجوان اٹھا تھا جس کا نام ہے محمد بن قاسم۔ نکلا کس لیے تھا؟ اور آج نوجوان کس لیے نکلتے ہیں؟ نکلا تھا عورتوں کی عزت بچانے کے لیے، اور آج ذرا ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں، وہ نکلتے ہیں تو کس لیے؟ پینٹ پہنا، ٹی شرٹ پہنا،
بال بھی ایسے بنا لیے جو میرے آقا نے منع فرمایا. یہ ساری چیزیں کس لیے؟ آج عورتوں کی عزت کی حفاظت کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہو تو نکلے اسی لیے تھے کہ یہ کام میں کروں گا، اور صرف نکلے ہی نہیں تھے، انہوں نے عورتوں کی عزت بچائی تھی. حال یہ ہوا تھا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم طریقہ مصطفیٰ پہ ہوں گے، میرے آقا تاجدار مدینہ کے طریقے پہ ہوں گے، تو یہی دنیا جو ہمیں مٹانے کے لیے نکلی ہے وہی سلام کرے گی. سلام سب سے پہلے اگر ہند میں کسی نے پرچم لہرایا اسلام کا تو وہ محمد بن قاسم ہے. اسلام کا پرچم لہرانے والا وہ نوجوان محمد بن قاسم، اور اس نے اسی وقت ان عورتوں کی عزت بچائی تھی. اور راجہ دابر سنگھ کو اس نے قید کر لیا تھا، اور پھر جو ہے اس نے کہا خبردار اگر کوئی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی دیکھا. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے صرف مسلمان عورتوں کی عزت بچائی، ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا خبردار، یہ نہیں کہا تھا کہ صرف مسلمان عورتوں کی عزت بچاؤں گا. حال یہ تھا محمد بن قاسم کا دور آیا تو ہندو عورتوں نے بھی کہا کہ اب ہماری عزت کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ہندوستان کا راجہ مصطفیٰ کا غلام ہے. کوئی خطرہ نہیں تھا. اور حال یہ تھا کہ کچھ ہندو جا رہے تھے، ہاتھ میں تھی مورتی، ڈھول بجا کر کے نکلے تھے، اور محمد بن قاسم نے جیسے ڈھول کی آواز سنی کہا ذرا دیکھ تو ہوا کیا ہے، کیا آج ان کا کوئی تہوار ہے یا کوئی کچھ اور ہے، پوچھ تو صحیح یہ خوشی کس بات کی ہے. پھر جب وہ گیا تھا ایک سپاہی جا کر کے پوچھا تو کہا ہم ایک نیا مندر بنا رہے ہیں، اجازت لینے کے لیے آ رہے ہیں محمد بن قاسم کے پاس کہ ہمیں مندر بنانے کی اجازت دی جائے. محمد بن قاسم آئے باہر اور انہیں پوچھا ذرا بتاؤ کس بھگوان اور کس دیوتا کی مندر بنانا چاہتے ہو؟ دیوتا تو بتائیں. انہوں نے کہا ہم نے دیوتا ہمارے ساتھ لے کر کے آئے، پردہ تھا، پردہ کپڑے میں چھپا ہوا تھا. محمد بن قاسم نے کہا ذرا دکھاؤ تو صحیح تمہارا کوئی دیوتا کون ہے. قسم خدا کی جیسے ہی پردہ ہٹایا وہ مورتی کسی اور کی نہیں محمد بن قاسم کی تھی. تمہارا مندر بنائیں گے. آپ نے فرمایا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن برا لگے تو معاف فرما دیں. یہاں ایک بات عرض کر دوں، اسی کو کہتے ہیں غلام. اور آج کل کے پیروں کا حال کیا ہے، مرید اگر کہیں کہ گھر میں برکت نہیں تو کہیں گے تصویر لگا دیں، مرشید کی تصویر. اور حدیث پاک میں تو یہاں آیا جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے آئیں گے ہی نہیں، آئیں گے ہی نہیں. جہاں ناپاک انسان ہو، کتا ہو، اور جس گھر میں تصویر چاہے مرشد کی ہو چاہے باپ کی ہو، تصویر لگانا یہ کام ہمارا نہیں تھا. ہمارا کام یہ تھا مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کرنا. بے شک بے شک. اب ذرا بتاؤ یہ پیر جاہل نہیں تو اور کیا ہے؟ حق ہے، حق ہے. برا لگاؤ تو معاف فرما دیں. میں کسی کی توہین نہیں کرتا، سید آل رسول ہے اپنی جگہ پہ، میں ان سے نفرت نہیں کرتا. ہاں ان کے کاموں سے نفرت ضرور کرتا ہوں، ان کے جو کام ہے جو شریعت کے خلاف ان سے نفرت ضرور کروں گا، اور حق جو ہے وہ کہتے رہوں گا چاہے انہیں میری بات پسند آئے یا نہ آئے. لیکن حق یہی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو پھر یہ اجازت کس نے دی؟ محمد بن قاسم چاہتا تو خود کے مندر بنا دیتا، لیکن اس نے کہا نہیں، میں جس کا کلمہ پڑھتا ہوں اس نے کہا ہے کہ یہ چیزیں شرک ہے اور ان چیزوں کو نہ مانا جائے. اگر مجھ پہ ایمان رکھتے ہو اور مجھ پہ بھروسہ کرتے ہو تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ. نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ. تو عرض یہ کر رہا تھا یہ ساری باتیں ہوگی کب؟ جب ہوگا علم. بغیر علم کے نہیں حاصل نہیں کر سکتے. حلال حرام میں تمیز تو ہونی چاہیے یا نہیں؟ اتنا تو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں یہ حلال کا ہے یا حرام کا.
یہ جو کما رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہ کب آئے گی؟ جب ہوگا علم، اور علم ہوگا تو ہم بھی بچیں گے۔ لیکن یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، اب آپ اگر یہ سوچیں گے کہ بھائی ہم علم کہاں سے حاصل کریں، 80 سال کے ہو گئے، 60 سال کے، 70 سال کے، اگر یہی خیال ابو بکر صدیق لیتے تو؟ قرآن جب نازل ہوا تب ابو بکر بچے نہیں تھے، بچپن کا زمانہ نہیں تھا۔ قرآن نازل ہوا تب ابو بکر کی عمر بڑی تھی، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اب بڑا ہوا قرآن کیسے سیکھوں، انہوں نے سیکھا، اور سیکھا ہی نہیں دوسروں کو بھی سکھایا۔ تو یہ ابو بکر کی سنت پہ عمل کریں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ بھئی عمر ہو گئی اب کیا سیکھیں گے، جتنا سیکھیں لیکن سیکھیں، اور یہ سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پہ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت پہ علم کا حاصل کرنا میرے آقا نے فرمایا فرض۔ ایک حدیث ہی صحیح لیکن سیکھیں، اور سیکھ کر کے عمل میں لائیں، اولاد کو بھی اس کی تعلیم دیں، اور بچے کو کہیں دین پہ زندگی بسر کر، تب جا کر کے بچہ یعنی اس پہ عمل کرے گا، تب جا کر کے اس کے بعد اسے پتا چلے گا کہ باپ مرے گا تو کرنا کیا ہے، باپ مرے گا تو کرنا کیا ہے، رونا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، یا کچھ اور کرنا۔ علم ہوگا تو وہ نہ چیخے گا نہ چلائے گا، ہاں رونا آئے گا، اس بات سے میں انکار نہیں کرتا، کیونکہ غم آنکھ سے آنسو بہیں گے، لیکن سب سے پہلے زبان پہ ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ہائے اللہ میں کیا کروں گا، یہ زبان پہ نہیں ہوگا۔ علم ہوگا، عمل ہوگا، تو سب سے پہلے جب اسے پتا چلے گا کہ باپ ماں بھائی بہن کسی کا بھی انتقال ہو جائے، پتا چلے کہ فلاں کا انتقال ہوا، تو سب سے پہلے نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کا نام ہے صبر۔ صبر اسی کو تو کہتے ہیں، اسی کا نام صبر نہیں کہ پتہ چلے اور چیخیں چلائیں اور پھر دوسرے دن کہے کہ بھائی میں صبر کر کے بیٹھا ہوں، اسی کا نام صبر نہیں۔ بعد میں تو صبر کرنا ہی ہے، نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کیا واپس آ جائے گا صبر نہیں کرے گا تو؟ ایسا تو نہیں کہ صبر نہیں کریں گے تو واپس آ جائے گا، صبر کریں گے تو نہیں آئے گا، نہیں۔ تو صبر اسی کا نام نہیں کہ دوسرے دن کرے، تیسرے دن کرے، 40 دنوں کے بعد کرے۔ صبر کہتے ہی اس کو ہے کہ جب پتہ چلے اور زبان سے کوئی شکوہ نہ نکلے، بلکہ یہ کہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا تھا اور یہ واپس اللہ کی امانت اللہ کی طرف لوٹ۔ اسی کا نام ہے صبر۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہوگا علم، اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ کون سکھائے گا، کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے لٹانا ہے، غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے دینا ہے، نماز جنازہ کیسے پڑھانا ہے۔ پڑھنا نہیں پڑھانا، یہ بیٹے کا کام ہے، پڑھانا بیٹے کا کام ہے۔ یہ ساری باتیں میں بتا رہا ہوں، یہ بیٹوں یعنی ماں باپ میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تجویز و تدفین کرے، بیٹا کرے، نماز جنازہ بیٹا پڑھائے، کفن بیٹا دے، غسل بیٹا دے، باپ ہے تو ماں ہے تو بیٹی دے غسل اور کفن، لیکن جنازہ بیٹا ہی پڑھائے، چاہے جتنا وقت کے ولی کو لے کر کے آئے، لیکن جو دعا بیٹے کے دل سے نکلے گی وہ کسی اور کے دل سے نہیں نکل سکتی۔ جی کیونکہ اس وقت تکلیف بیٹے کو زیادہ، اگرچہ ہم اس کے غم میں شریک ہوئے، لیکن ہمارے دل سے وہ دعا نہیں نکلتی جو بیٹے کے دل سے نکلتی ہے، اور جو دعا دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بیٹا جو دعا کرے گا رب قبول کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ماں باپ کے لیے جو بیٹا دعائیں مغفرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ ماں باپ زندہ ہے تو اس کی عمر کے لیے دعا کرے، اور دنیا سے چلے گئے تو مغفرت کے لیے دعا کرے، گھر میں برکت ہی برکت۔ ایک تو وجہ یہ ہے برکت نہ ہونے کا کہ نہ ہم ماں باپ
زندہ ہے تب دعا کرتے ہیں نہ مرنے کے بعد. بس یہی ہے کہ برسی آئے گی تب لوگوں کو کھلا دیں گے, کھانا کھا کے لوگ چلے جائیں گے اور یہ حساب کتاب کر کے کام پہ لگ جائیں گے. اسی کا نام ایصال ثواب نہیں, ایصال ثواب ہر روز کرنا چاہیے, ہر نماز میں کرنا چاہیے, ہر نماز کے بعد کرنا چاہیے. بیٹے کے پاس علم ہوگا تو 5 گھنٹے نماز پڑھے گا, اور نماز پڑھے گا تو ہر نماز میں پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن تولد, مولا مجھے بھی بخش دے, میری اولاد کو بھی بخش دے, اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. کبھی تو رب کی رحمت جوش میں آئے گی, اور اس دعا کو اللہ قبول فرما لے اور ہمارے ماں باپ کی رب مغفرت فرما دے. تو سب سے پہلا کام ہے ان کی تجویز و تکفین, استغفار کرنا, یہ دوسرا کام دعا مغفرت کرنا. پھر جو ہے ماں باپ کا قرض ادا کرنا. قرض یہ بیٹوں پہ, ماں باپ پہ اگر کوئی قرض ہو تو جلدی ادا کر دیں, جلدی, تاکہ قبر میں اس کے بارے میں ان سے سوالات نہ کیے جائیں کہ فلاں کا قرض ہے تو نے دیا نہیں اور دنیا سے چلا گیا. تو اولاد یہ کرے گی کب؟ جب ہوگا. علم نہیں تو ہوگا کیا کہ جو دولت ہم نے چھوڑی ہے وہ بھی بیٹا رکھ دے گا, کہے گا باپ تو گیا مجھے کام آئی. یہی حال ہوگا. اور قرض میں بیچارہ قرض میں چلا گیا, اب قرض کا حساب تو دینا ہوگا. اور حال یہ ہے کہ وہاں ظاہر سی بات ہے, ہم نے یہاں دنیا میں پیسے لیے, اب آخرت میں اس بندے کو پیسے تو نہیں دے سکتے اگر جس سے ہم نے قرض لیا واپس نہ کیا, اور وہ اللہ سے کہا کہ اس نے قرض لیا تھا, اب وہ وہاں قرض چکا نہیں سکتا, اب جو ہے اس کی نیکیاں اس کو دی جائے گی. اور اگر نیکیاں نہیں ہوگی تو اس کے گناہ یہاں ڈالے جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیں. وہاں حال کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے ماں باپ کا قرض ادا کریں, پھر جو ہے ماں باپ کا فرض ادا کریں. فرض ماں باپ کا ادا کریں. فرض یعنی ماں باپ نے نمازیں نہیں پڑھی, لیکن نماز والا مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ انتقال ہو جائیں اس کے بعد فدیہ دیں. نماز کا مسئلہ یہ ہے. ہاں روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ نے اگر روزے نہیں رکھے اور ہم فدیہ دینا چاہتے ہیں تو ان کی زندگی میں دے سکتے ہیں. بوڑھے ہو گئے, اتنے ضعیف ہو گئے ماں باپ, اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو روزے کا فدیہ ہے ایک صدقہ فطر, ایک روزے کا صدقہ یعنی ایک صدقہ فطر, ایک روزے کا فدیہ. ایک نماز کا فدیہ بھی یہی ہے, لیکن نماز کے فدیے میں مسئلہ یہ ہے کہ انتقال کے بعد. کیوں؟ کیونکہ نماز کے لیے ابھی آپشن ہے, کھڑے کرے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے لیکن پڑھے. اسی لیے نماز کا صدقہ فطر نہیں دے سکتے, فدیہ نہیں دے سکتے, انتقال کے بعد دیں. تو یہ بیٹے پہ فرض ہے. بیٹا جو ہے یعنی صدقہ فطر ماں باپ کے, تو یہ قرض ادا کرے, فرض ادا کرے. اور پھر جو ہے بیٹا ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے, اور ہر جمعہ کو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے, ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا رہے. اور میرے آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو بیٹا یا کوئی بھی انسان ماں باپ کی قبر پہ جا کر کے ان کی قبر کی زیارت کرے اور سورہ یاسین پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کرے گا, جتنے بھی قبرستان میں مردے ہیں سب کو ثواب ملے گا, اور سب کے برابر ماں باپ کو ثواب ملے گا. لیکن بیٹا کرے گا کب؟ جب ہوگا علم. اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.